الحمدللہ آج انشاءاللہ تعالی ایک نئی کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں، اردو کا معلم۔ آج کی کلاس انشاءاللہ تعالی بہت ہی آسان رہے گی، جس میں بنیادی اردو کے بارے میں صرف اردو پڑھنا پڑھانا سیکھیں گے ہم لوگ۔ میرے پاس بہت ساری لوگوں کی درخواست آ رہی تھی کہ اردو میں تھوڑا مشکل ہے، تو انشاءاللہ تعالی اب اس کلاس کے ذریعے سے اللہ چاہ تو ہم سب لوگ اردو کی مشق کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اردو کے معنی جو اکثر کتابت میں تحریر ہیں ان کو سیکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ جو کورس ہم نے شروع کیا ہے اللہ رسول کی رضا کی خاطر، تو کیونکہ پیر کی جو کلاس ہے ہماری وہ قرآن کی تفسیر کے تعلق سے ہے، اس کے بعد منگل کی جو ہے عربی زبان کے 10 سبق، اس میں عربی گرامر کے حساب سے ہے، پھر بنیادی قواعد کے حساب سے چہارشنبے کے دن ہے، اور آج اردو کی کلاس رکھے انشاءاللہ تعالی کل تھوڑا بہت حدیث کے تعلق سے بھی ذکر ہوگا۔ تو میں نے چاہا کہ کیونکہ یہ سارا کچھ ہم لوگ جو کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ کو بہترین طریقے سے راضی کر سکتے ہیں اگر ہمارا دل، ہمارا ایمان، ہماری جان، ہر چیز آقا کے صدقے ان کی محبت میں تروبر ہو، ہر چیز اسی میں ڈوبی ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی آج اردو کی کلاس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ہی آقا دو جہاں ان کا جو رہنے کا انداز ہے، جینے کا انداز ہے، بات کرنے کا انداز ہے، اس کے تعلق سے ایک چھوٹا
صفحہ ہے، انشاءاللہ میرے پاس 3 صفحات اور ہیں، تو میں نے پڑھانا اس لیے تھوڑا ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کو اس کو پڑھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے۔ ایک بار دہرا لیا ہم نے، آرام سے بیٹھ کے اس کو بڑا کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور دھیرے دھیرے پڑھ کے ایک سے دوسری بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ بہت آسان ہو جائے گی۔ اور آئندہ کلاس میں ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں سے پوچھوں بھی کہ تاریخ اردو کی بتائیے، تو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیسے کیسے اردو زبان ہمارے پاس پہنچی۔ اب اردو کی ہمارے کو پہلی بات تو ضرورت کیوں پڑی؟ ہم لوگ عربی کلاس سیکھنے کے لیے بیٹھے، عالم کورس جو کر رہے ہیں اس میں تقریباً ہر جگہ ہمیں عربی پڑھنی پڑے گی، عربی کے تعلق سے سیکھنا پڑے گا، اور عربی بہت آسان زبان ہے اگر آپ اردو اچھے سے جانتے ہیں تو۔ تقریباً آدھے سے زیادہ جو الفاظ ہے وہ آپ کو اردو کے ہی ملیں گے، اردو سے ملتے جلتے ملیں گے۔ اور یہ تاریخ اس لیے پڑھائی میں نے کہ عرب کے لوگ ہی یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے ہی اردو بولنا سیکھا، یا فارس کے لوگ تھے، یا جو بھی اپنا ٹرکی کے ہے یا دوسرے ملک کے لوگ ہیں یہاں پہ انڈیا میں آئے، ان لوگوں نے یہاں پہ ہندوستان میں آنے کے بعد جب بات کرنا شروع کیا تو اردو زبان جو ہے وجود میں آئی۔ اس میں بہت سارے الفاظ آپ کو عربی کے ہی ملیں گے، ہندی کے بھی مل جائیں گے۔ تو ہم لوگ ہیں یہاں پہ پڑھنا جانتے ہیں، تو اللہ چاہا تو عربی بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی ہمارے لیے، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا ہے انشاءاللہ وہ ہم لوگ کر لیں گے۔ اب یہ جو علم سیکھ رہے ہیں اس کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ انسان نے جب سے شعور کی آنکھیں کھولی، علم کی اہمیت مسلم رہی ہے۔ کائنات کا تمام مخلوقات پر حضرت انسان کی برتری علم کی وجہ سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلی وحی کو اس کی ابتدا جو کی تھی وہ ہے لفظ اقرا، یعنی پڑھو۔ اقرا سے فرما کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو زیور علم سے آراستہ ہونے کا پیغام دیا، اور بسمک الذی خلق اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں اس علم کے متعلق وضاحت بھی فرما دی کہ اصل علم وہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے حقیقی خالق و مالک و رازق کو پہچانے، جس نے ایک ناپاک خطرے سے حضرت انسان کو ایک خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا۔ غرض یہ کہ پہلی وحی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ علم کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد مولائے حقیقی کو مان کر رب چاہی زندگی گزارنا ہے۔ اور جو علم ہے وہ اکثر جو ہے زیادہ تر اقوال ہیں کہ 3 ذرائع میں سے کسی ایک ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک انسان کے حواس، یعنی جو بھی ہماری آنکھ ہے، کان ہے، منہ، ہاتھ، پاؤں یا دوسرے ذریعے، اور دوسرا عقل کے ذریعے سے، اور تیسرا جو ذریعہ ہے وہ ہے وحی۔ انسان کو بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، جبکہ بہت سی عقل کے ذریعے سے، اور جو باتیں ان دونوں ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتی ان کا علم وحی کے ذریعے عطا ہوتا ہے۔ حواس اور عقل کے ذریعے حاصل شدہ علم میں غلطی کے امکان ہوتے ہیں، لیکن وحی کے ذریعے حاصل شدہ علم میں غلطی کے امکان بالکل نہیں ہوتے، کیونکہ یہ علم خالق کائنات کی جانب سے انبیاء کے ذریعے سے انسان تک پہنچتا ہے۔ غرض وحی الہی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کے جواب مہیا کراتا ہے جو عقل کے یا حواس کے ذریعے سے حل نہیں ہو سکتے، یعنی
صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے وحی الہی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ چونکہ وحی عقل اور مشاہدے سے بڑھ کر علم ہے، لہٰذا ضروری نہیں کہ وحی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہو۔ اسلام نے پہلے دونوں ذرائع سے حاصل ہونے والے علم کے حصول سے منع نہیں کیا، بلکہ ان علوم کو بھی حاصل کرنے کی ترغیب دی مگر ان دونوں ذرائع سے حاصل ہونے والے علم یقینی نہیں، بلکہ اس میں غلطیوں کے امکانات ہوتے ہیں، جبکہ وحی یعنی قرآن و حدیث کا علم یقینی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ علوم قرآن اور سنت سب سے اعلیٰ علم ہے، لیکن ہمیں حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے بھی علم حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ہر دور میں تعلیم کے ہر میدان میں اپنا پرچم بلند رکھا، اس کے ہر گوشے کو اپنی ناقابل فراموش خدمات منور کیا، مگر افسوس کی بات کہ عصر حاضر میں مسلمانوں کی بڑی تعداد نے قرآن اور حدیث کی تعلیم کو چھوڑ دیا اور حواس خمسہ و عقل کے ذریعے حاصل ہونے والے علوم میں بھی پیچھے رہ گئے۔ چنانچہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کریں، جس کے لیے ہمیں اپنا رشتہ قرآن اور حدیث سے مضبوطی کے ساتھ جوڑ کر دوسرے علوم میں بھی سبقت حاصل کرنی ہوگی۔ اور قرآن اور حدیث کا علم اگر حاصل کرنا ہے، اس کے لیے عربی زبان پر مہارت حاصل، اور عربی زبان کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ جو شروعات ہے آج اردو زبان کے ذریعے سے کریں گے۔ اگر آپ لوگوں نے کتاب دیکھی ہے، کتاب کھول لی ہے اردو کا معلم، اور پریشان ہونے کی بات بالکل نہیں ہے، بہت ہی آسان کتاب ہے، مبادی کتاب ہے۔ پہلا صفحہ اگر آپ کھولیں گے کسی کے پاس کتاب ہے تو شیئر کریں۔ پہلا صفحہ اردو کا معلم، اول و آخر اللہ ہے۔ بہت ہی آسان انداز میں ہے۔ پہلے اللہ کی تھوڑی حمد کے حساب سے تعریف ہے، اس کے بعد اس کے تعلق سے سوالات ہیں۔ اول و آخر اللہ ہے، سب کا خالق اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے، سب سے فانی، سب ہے فانی، وہ ہے باقی، اول و آخر اللہ ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، سب کا حاکم اللہ ہے، سب کی مرادیں، میری آواز نہیں ہماری آواز نہیں آ رہی؟ میری آواز کم آ رہی ہے کیا؟ ہلو، پوروں کو کلیئر ہے آواز بول رہا ہوں؟ نہیں، بیچ میں رک رک کے آ رہی ہے۔ ٹھیک۔ انشاءاللہ اگر آواز کم آ رہی ہے تو ریکارڈنگ تو ہو ہی رہی ہے میرے پاس، انشاءاللہ میں ریکارڈنگ دے دیتا ہوں۔ کوشش کریں میرے کو
क्लास के दौरान में कॉल ना करें। काफ़ी लोग कॉल कर रहे हैं, बीच बीच में मैसेजेस भेज रहे हैं। साइलेंट कर देता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। हुक्म उसी का चलता है, सबका हाकिम अल्लाह है। सबकी मुरादें पूरी कर दे, सबका हाफिज अल्लाह है। आकाश सजाया तारों से, हर चीज़ पे कादिर अल्लाह है। चांद हुआ या सूरज हो, सबका खालिक अल्लाह है। रोटी पानी जंगल बस्ती, सबका मालिक अल्लाह है। आज़ाद उसी के गुन गाओ, सबका वारिस अल्लाह है। ये अल्लाह की तारीफ़ के हिसाब से चंद लफ्ज़ थे। इसमें कुछ उर्दू के अल्फाज हैं, वो थोड़ा मुश्किल हैं, तो उसके माना भी अगले पेज पे है। जैसे इसमें लफ्ज़ आया फ़ानी, तो फ़ानी का मतलब भी सामने लिखा हुआ है, ख़त्म हो जाने वाला। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है। पहला पेज पढ़ लिया, उसके बाद कुछ लफ्ज़ समझ नहीं आया तो उसके माने पढ़ लेना, साथ ही साथ इंशाल्लाह मश्क भी हो जाएगी। हाफिज़ हिफाजत करने वाला, आकाश यानी आसमान, गुनगान यानी तारीफ करना, गुनगाना यानी तारीफ करना। उम्मीद करता हूँ मेरी पढ़ने की जो स्पीड है तेज़ नहीं है, जिन लोगों को उर्दू नहीं आ रही। अगर बोले तो मैं और स्लो कर सकता हूँ। पढ़ने की रफ्तार ठीक है ना? जी। तो इसमें कुछ सवालात हैं तीसरे पेज पे। अगर आप लोगों को कुछ सवाल तो इंशाल्लाह क्लास के एंड में देखेंगे अपन, बीच में सवालात के जवाब देंगे तो टाइम खराब हो जाएगा। तो पहला सवाल है, कौन पानी है और कौन बाकी है? पहला सवाल आया, कौन फानी है और कौन बाकी है? इसका जवाब दे सकते हैं? कौन फानी है लिख के। जी हाँ, दुनिया फानी नहीं है, सब फानी है। जो हमने पढ़ा उसी के एतबार से हम लोग जवाब देंगे। सब फानी है, अल्लाह बाकी है। सबकी मुरादें कौन पूरी करता है? हम लोग जो किताब पढ़ रहे हैं उसी के ताल्लुक से ही जवाब लिखेंगे। उसमें आया था कि सब फानी हैं, अल्लाह बाकी है। तो हम भी वही बोलेंगे, सब फानी हैं। क्योंकि यहाँ पे लफ्ज़ों के हेर फेर से बहुत सारी चीज़ें इधर उधर जाती हैं। हम लोग पढ़ने वाले तुलबा है, तो हमें बिल्कुल हर्फ ब हर्फ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ उस चीज़ का देखना है ताकि मायना ना बदल जाए। सबकी मुरादें कौन पूरी करता है? अल्लाह बेशक। सबकी हिफाजत कौन करता है? अल्लाह बेशक।
یہاں اس کے بعد اللہ کی تعریف اردو میں ہے، میں تو پڑھ دے رہا ہوں، کوشش کرنا آپ لوگ بھی کلاس ختم ہونے کے بعد اس کتاب کو کھول کے بالکل ایک ایک حرف اس کا آپ کو لکھنا ہے۔ اللہ سب کا خالق ہے، اللہ سب کا مالک ہے، سب کو پالنے والا اللہ ہے، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ چاند، سورج، زمین، آسمان، دریا، پہاڑ، جنگل سب اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ کے حکم سے دھوپ نکلتی ہے اور اس کے حکم سے پانی برستا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ اگلے پیج پہ ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا نہ تو کوئی باپ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ماں ہے۔ اللہ کا نہ تو کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بہن ہے۔ اللہ کا نہ تو کوئی بھائی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بہن ہے۔ اللہ ہر اعتبار سے اکیلا ہے۔ یہ جو 4-5 لائنیں پڑھی ہیں، کسی کو کوئی قرآن کی صورت یاد آ رہی ہے جو اس سے ملتی جلتی ہو؟ سورہ اخلاص۔ ماشاء اللہ، قل هو اللہ احد۔ جی کوئی اسکرین شیئر کرے گا؟ اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہر اعتبار سے اکیلا ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی سب کی دعائیں سنتا ہے، اس لیے اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی سے دعائیں مانگو اور اسی سے ہر چیز کا سوال کرو۔ اس میں کچھ لفظ آئے ہیں جیسے خالق، خالق کا مطلب پیدا کرنے والا، محتاج یعنی ضرورت مند، شریک یعنی ساجی یعنی شامل ہونے والا، عطا یعنی دینا۔ اس میں پھر سے کچھ سوالات آئے ہیں، تمام چیزوں کو کس نے بنایا؟ ماشاءاللہ، سب کو پالنے والا کون ہے؟ دعا کون سنتا ہے؟ کیا اللہ کا کوئی باپ اور اس کی کوئی ماں ہے؟ کیا اللہ کا کوئی بیٹا یا اس کی کوئی بیٹی ہے؟ کیا اللہ کا کوئی بھائی یا اس کی کوئی بہن ہے؟ خالق، محتاج، شریک اور عطا کے معنی بتائیں۔
جی ٹھیک ہے. اس میں اب مشق کرنا ہے. تو مشق میں آپ کے لیے جو پہلی مشق ہے وہ سوال ہے کہ یہ سبق زبانی یاد کرو. جی ماشاء اللہ. الیاس بھائی جیسا اردو میں ٹائپ کر رہے ہیں، اگر آپ لوگ بھی کوشش کر کے اردو کی بورڈ انسٹال کر لیں تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہو جائے گی. اردو سیکھنے کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. آپ لوگوں کو ہاتھ چلنا شروع ہو جائے گا، دھیرے دھیرے حروف کی پہچان ہو جائے گی. اس کے بعد انشاءاللہ مشکل نہیں آئے گی. تو مشق آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ یہ سبق پہلی بات تو زبانی یاد کریں. دوسری چیز پورا سبق کاپی پر نقل کرو. یہ دو چیزیں کلاس ختم ہونے کے بعد آپ لوگوں کو کرنی ہے. اس سے انشاءاللہ لکھنے میں آپ کے روانی آ جائے گی، اور لکھنے میں روانی آ گئی تو پڑھنے میں کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی. اب تیسرا اس میں مشق یہ ہے کہ اس میں کچھ خالی جگہ ہے. اگر آپ کے پاس کتابیں کھلی ہیں اور سیدھے ہاتھ پہ ایک خالی جگہ ہے، الٹے ہاتھ پہ کچھ الفاظ لکھے ہیں. ان الفاظ میں سے ہمارے کو اس میں بھرنا ہے. تو پہلا ہے اللہ سب کا ڈیش ہے. اس کے بعد دعائیں ہیں، محتاج ہے، خالق ہے، دھوپ ہے، ہر عیب. تو کیا آئے گا یہاں پہ؟ اللہ سب کا خالق ہے. خالق نہیں میں نے کہا، خالق کا ہے. آپ کے پاس کتاب نہیں کھلی ہوئی؟ جی خالق ہے، صحیح ہے. اللہ کے حکم سے ڈیش نکلتی ہے. جی ماشاء. ہر چیز اللہ کی ڈیش ہے. تھوڑا تیزی سے کریں. ہر چیز اللہ کی ڈیش ہے، خالق نہیں. ہر چیز اللہ کی. کتاب میں دیکھ کے بولیے، اس میں 3-5 الفاظ جو ہے ان میں سے یا خالق ہے، یا دھوپ ہے، یا ہر عیب آئے گا. جی ماشاء اللہ. محتاج. ہر چیز اللہ کی محتاج ہے. اللہ ڈیش سے پاک ہے. اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب. ہلو 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 ہلو. کون ہے یہ؟ ہاں بیٹا، جی میں جو بتا. مشق کے تعلق سے بولے تھے، میں جب سے ڈسٹرب ہوتا بات نہیں کر رہا تھا. کاپی میں میرا جو طریقہ لکھ رہا ہوں میں، اس میں جیسا آپ بتائے تھے اللہ سب کا خالق ہے. جی فل اپ کرا میں اللہ کے حکم سے دھوپ نکلتی ہے. اللہ ہر چیز کی اللہ ہر چیز محتاج ہے. اللہ ہر چیز کی محتاج ہے. ہر چیز اللہ کی محتاج ہے. اللہ ہے عیب سے پاک. اللہ سب کی دعائیں سنتا ہے. یہ لکھا میں. جی بالکل صحیح ہے. ماشاء اللہ. بس بیچ میں ڈسٹرب کرا مت کرو. ماشاء اللہ. چلیے، حضرت کی آواز بھی سننے کو مل گئی بیچ میں. ہمارے لیے دعا کا کام کرتی ہے وہ. اب اس کے بعد اگلی مشق بھی ہے، حروف کو ملا کر لفظ بنانا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے لکھنے کی چیز ہے. آپ لوگ لکھ کے انشاءاللہ میں کیسے دیکھنا ہے میں دیکھ لوں گا وہ چیز. تو انشاءاللہ اردو زبان کے تعلق سے یہاں تک روک کے
یہ جو مشق کی اس میں بات آئی ہے آپ لوگ کر لینا. اب تھوڑا وقت بچا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اسوہ رسول اکرم، اس کی میں نے ایک کتاب میں لنک بھی بھیجی تھی، امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہوگی. بیٹے کون سی کتاب؟ وہ ایک دو کتابیں ڈاؤن لوڈ کی ہوں گی نا آج، اسوہ رسول اکرم. اچھا ابھی ایسا نہ آتے کہتے ابھی کر دیتے. یہ والی ہاں ہو گیا بیٹے. یہ آپ کی اسکرین شیئر ہو رہی ہے کیا؟ عاطف کرے کیا؟ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اسوہ رسول اکرم جو ہے اس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. اسوۃ یعنی نمونہ، حسنہ یعنی بہترین. کائنات کے پیدا کرنے والے اللہ نے تمام انسانوں کو انسانیت کا شرف حاصل کرنے اور بندگی کی تکمیل کرنے کے لیے اپنے تمام احسانوں اور انعاموں سے شرف حاصل کرنے اور فائدہ اٹھانے کے لیے جب ایسے خیر البشر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثالی ڈھانچہ بنا کر بھیجا تو ایمان لانے والوں پر شکر اور احسان کے ادا کرنے کے لیے جس طرح آپ پر صلاۃ و سلام بھیجنا واجب فرمایا ہے، اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی اطاعت کا بھی ذمہ دار بنایا ہے. بات بالکل صاف ہے کہ جو بھی آپ سے جتنا قرب حاصل کرے گا وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا اور محبوب بندہ بن جائے گا. گویا سنت کی پیروی ہی عبادت کی روح ہے اور بندگی کا حاصل ہے، اور بندے کو جو کام سنت کے خلاف ہے وہ اپنے آپ میں عبادت نہیں بلکہ کھلی گمراہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی امت کے لوگوں پر کن کن معاملوں میں واجب اور کہاں محبت کے تقاضے کے طور پر مستحب ہے. سیرت پاک کے دو حصے ہیں. سیرت پاک کا ایک حصہ وہ عقیدے اور عمل ہیں جن کو آقا دو جہاں نے شرعی معاملے کے طور پر ادا کیا اور جسے ہر آدمی کرنے کے لیے ذمہ دار ہے. ان کو سنن خدا کہا جاتا ہے. سنت کے دو حصے ہیں، ایک کو سنن خدا کہتے ہیں، یعنی شرعی معاملے کے طور پر جو بھی حکم ہے اس پر عمل پیرا ہونا، اور ایک حصہ ان معاملوں کا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات و کرامات تھی، جیسے صوم وصال وغیرہ. امت کو ان معاملوں کی اجازت نہیں. اور ایک حصہ ان معاملوں کا بھی ہے جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی معاملے کی حیثیت سے نہیں بلکہ اتفاقی عادت کے طور پر اختیار فرمایا، اور اس کو بولتے ہیں سنن الزوائد. سنن الزوائد اور پہلے تھا سنن الہدی. امت ان معاملوں کے کرنے پر اگرچہ مجبور نہیں ہوتی، مگر جہاں تک ممکن ہو ان معاملوں میں بھی آپ کی پیروی کرنا عشق اور محبت کی بات ہے کہ محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم ایسے اتفاقی معاملوں میں بھی آپ کی پیروی کا بہت اہتمام فرماتے تھے، اور پہنچے ہوئے دیندار تو آپ کی چھوٹی سے چھوٹی سنتوں کی پیروی کو پوری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے، مگر یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی سنت سنن ہدا میں داخل ہے اور کون سی سنت سنن زوائد میں ہے، کون سا حکم عام امت کے لیے ہے اور کون سا آپ کے ساتھ خاص ہے، یہ عام لوگوں کا کام نہیں بلکہ عالم، مجتہد اور دین کے اماموں کا منصب ہے۔ اور ان بڑوں نے ان تمام معاملوں کی نشاندہی کی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سنن ہدا کے دو پہلو ہیں، ایک یہ معلوم کرنا کہ فلاں چیز فرض ہے یا واجب، تاکیدی ہے یا مستحب، اور پھر جو چیز جس رتبے کی ہے اسے اسی رتبے کے مطابق عمل میں لانا۔ یہ پہلو بہت ہی اہتمام کے لائق ہے کہ اس میں خلط ملط ہو جانے سے سنت بدعت کا فرق پیدا ہو جاتا ہے اور دین میں تحریف کا راستہ کھل جاتا ہے۔ دوسرا پہلو ہر عمل کے بارے میں یہ جاننا کہ آخرت میں اس پر کیا ثواب ملے گا یا کیا سزا ملے گی۔ یہ پہلو بھی اپنی جگہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اعمال کے لالچ یا ڈراوے کا اسی پر مدار ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ کسی بھی نیک عمل کی جو فضیلت ہے یا کسی برے عمل کی جو سزا قرآن اور حدیث میں آئی ہے اسی کو بیان کیا جائے، اپنی رائے سے اس میں کمی اور بیشی کرنا غلطی ہے۔ اس پہلو سے دیکھیں تو پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاقی پہلو، اطاعت و عبادت کے انداز، اندر باہر کے تمام حالات اور عمل قول، تعلقات، زندگی کے معاملے میں ہر قوم، ہر طبقے، ہر جماعت، ہر بہترین نمونہ اور مثال ہیں۔ اس سے پہلے کہ اسوہ رسول اکرم کی شروعات کریں، وقت ہونا چاہتا ہے خالی 5-7 منٹ ہی ہیں، تو تھوڑا سا بس ابتدا کر کے آج کی کلاس کو یہاں روک دوں گا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں حضور سرکار کے جو مظہر خلق عظیم ہے، قرآن سے جو چیزیں ثابت ہے یا پھر بشر کے تعلق سے خاص باتیں ہیں، آپ کے چہرے کے تعلق سے، آپ کے جسم کے تعلق سے، آپ کے پہناوے کے تعلق سے، انشاءاللہ اس تعلق سے قرآن اور حدیث سے معلومات کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ٹھیک آ رہی ہے؟ غالباً آپ لوگوں کا نیٹ جو ہے صحیح نہیں چل رہا، کبھی آواز صحیح آ رہی ہے کبھی غلط آ رہی، تو سگنل کی پریشانی ہونی چاہیے میرے اندازے سے۔ میں ابھی کچھ چیزیں کتاب سے، کچھ چیزیں باہر سے پڑھ رہا ہوں، تو اس میں کتاب میں سے نہیں ملیں گی، انشاءاللہ آئندہ کلاس میں دوسرے حصے سے شروعات کریں گے۔ البتہ اس میں ایک چیز میں پڑھوں گا جس میں 40
حدیثیں ہیں دین مبین پہ. چلیے. دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ سے یقین اور عافیت کی دعا کرو، کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں جو کسی کو عطا ہو. اس میں آپ نے دنیا اور آخرت کی عافیت جمع فرما دی. صحیح بات بھی یہی ہے کہ دونوں دنیا میں بندے کی حالات میں یقین اور عافیت کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی. چنانچہ یقین سے آخرت کی سزائیں دور ہوتی ہیں اور عافیت سے دل اور بدن مرض سے نجات پاتے ہیں. پس جب عافیت اور صحت کی یہ شان ہے تو ہم ان معاملوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت بیان کریں گے. جو انہیں پڑھے گا وہ محسوس کرے گا کہ آپ کی پاک سنت بنا کسی شک زندگی کا سب سے کامل طریقہ ہے، جس سے ہر دو یعنی بدن اور دل اور دنیا اور آخرت کی زندگی کی صحت و نعمت حاصل کی جا سکتی ہے. آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، پھر اسے یاد کر لے اور محفوظ رکھے اور دوسروں تک پہنچائے. بس بہت سے لوگ فقہ یعنی علم دین کے حامل ہوتے ہیں مگر خود فقیہ ہی نہیں ہوتے، اور بہت سے دینی علم کے حامل اس کو ایسے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیہ ہوں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ 40 حدیثیں کیا ہیں جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو ان کو یاد کر لے جنت میں داخل ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ پر ایمان لا. یہ حدیث شروع ہو گئی کہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر، فرشتوں کے وجود پر، سب آسمانی کتابوں پر، تمام نبیوں پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر، اور تقدیر پر کہ بھلی اور بری جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور گواہی دے اس پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. ہر نماز کے وقت کامل وضو کر کے نماز کو قائم کرے. کامل وضو وہ کہلاتا ہے جس میں آداب مستحبات کی رعایت رکھی گئی ہو، اور ہر نماز کے لیے نیا وضو مستحب ہے، اور نماز کے قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے تمام ظاہری و باطنی آداب کا اہتمام کرے. اگلی حدیث، زکوٰۃ کو ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اگر مال ہو تو حج کرے، 12 رکعت تاکیدی سنت روز ادا کرے، صبح سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2 سنت موقدہ. وطر کسی رات میں نہ چھوڑے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، ظلم سے یتیم کا مال نہ کھائے، شراب نہ پیے، زنا نہ کرے، جھوٹی قسم نہ کھائے، جھوٹی گواہی نہ دے، نفسانی خواہشوں پر عمل نہ کرے، مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے،
اور پاک دامن عورت یا مرد کو تہمت نہ لگائے، اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھے، کھیل تماشے میں مشغول نہ ہو، تماشائیوں میں شریک نہ ہو، کسی پستہ خد کو عیب کی نیت سے ٹھگنا مت کہے، کسی کا مذاق نہ اڑا، نہ مسلمان کے درمیان چغل خوری کر، اللہ جل شانہ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کر، بلا اور مصیبت پر صبر کر، اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہو، رشتہ دار سے تعلق مت کاٹ، رشتہ دار سے تعلق جوڑ، اللہ کی کسی مخلوق کو لعنت مت کر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا اکثر ورد رکھ، جمعہ اور عیدین میں حاضری مت چھوڑ، اور اس بات کا یقین رکھ کہ جو تکلیف اور راحت تجھے پہنچی وہ مقدر میں تھی، جو ٹلنے والی نہ تھی، اور جو کچھ نہیں پہنچا وہ کسی طرح بھی پہنچنے والا نہیں، اور اللہ کے کلام کی تلاوت کسی بھی حال میں مت چھوڑ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا جو کوئی ان کو یاد کرے اسے کیا اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق سبحانہ اس کا حشر انبیاء علیہم السلام اور علماء کرام کے ساتھ فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ چند حدیث تھی، اگر بہت ہی آسان حدیثیں ہیں، 5 تو خالی یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، ویسے ہی تھوڑی جو ہے علم کے تعلق سے ہے، رشتہ داروں کے تعلق سے ہے، غیبت کے تعلق سے ہے، اگر 1 سے 2 بار پڑھیں گے، اور یہ آپ لوگوں کو پڑھنی ہے۔ آج اردو کی کلاس میں نے یہ اس لیے لی ہے کہ ایک تو اردو کی مشق ہو جائے گی اس میں آپ لوگوں کی، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ تعالی جو بھی اس کا ہمارے کو فیض پہنچنا ہے آخرت کے حساب سے وہ پہنچے گا۔ تو دوسرے حساب سے آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے، گھر میں آپ لوگوں کو جب بھی ٹائم ملا یہ بک ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں سے 40 حدیثیں کون سے پیج پہ میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، وہ آپ کو پڑھنا بھی ہے، اگر ہوا تو ممکن ہے تو یاد بھی کر لینا، بہت آسان ہے یہ۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کو یہاں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، باقی آئندہ دروس میں بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمارے اس علم کو حاصل کرنے کی کوششوں میں برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کے لیے اس دین کے علم کو سیکھنا، سمجھنا اور عمل کرنا آسان فرمائے، ہمارے لیے مفید بنا دے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا مالک، بے حد رحم کرنے والا۔ یا اللہ اپنے محبوب کے ساتھ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار۔ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم اغفر لي ولوالدي والأستاذ والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع كريم مجيب الدعوات برحمتك الرحمن الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔